السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 16۔ دکھتے سر اور بھاری ہوتی پلکوں کے ساتھ اس نے کروٹ بدلی تو ہونٹوں سے ایک سسکاری سی نکلی۔ جب اس کے ساتھ لیٹی منتشا فوراً اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ زالے، اس نے اضطرابی کیفیت میں اسے پکارا، لیکن تب تک وہ دوبارہ نیند میں کھو چکی تھی۔ مگر آدھے گھنٹے بعد جب اس نے دوبارہ کروٹ بدلی تو اب کی بار اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے بتا رہے تھے کہ اس کی نیند میں خلل پڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بلاتی مسز جوزف زوردار انداز میں دستک دیتی ہوئی اندر داخل ہوئیں اور بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اونچی آواز میں بولیں، زالے مادام، اگر آپ نے اگلے 5 منٹ میں فریش ہو کے یہ چائے کا کپ ہاتھ میں نہ لیا تو آئندہ پوری زندگی کے لیے یہ ہاتھ چائے سے محروم رہیں گے۔ ان کے طنزیہ لہجے میں ایک واضح تنبیہ تھی جسے محسوس کر کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور لہجہ بھر کے لیے انہیں گھورنے کے بعد وہ ایک دم سے بستر سے نکلی تو چکرا سی گئی۔ اس کے چکرانے پہ منتشا آگے بڑھی ہی تھی کہ مسز جوزف کے مخصوص اشارے پہ وہ وہیں رک گئی، جبکہ وہ لب بھیجتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ گیلے مگر پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے بیٹھی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ ہاسٹل تک کیسے پہنچی یا اسے کون چھوڑ کے گیا تھا۔ حواس کھونے سے قبل اسے کچھ یاد تھا تو فقط فرش پہ گرتا ہوا سرخ قطرہ اور اپنے جانب بڑھتا ہوا شراب کا نالم۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں کیا کچھ ہوا یا انہیں کیا کچھ معلوم ہوا۔ گاڑی پہ؟ منتشا کے برجستہ جواب پہ اس نے چائے کا بڑا سا گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے جیسے ڈھیر سارا غصہ بھی حلق سے اتارا تھا۔ اور مجھے تو جیسے بڑی گاڑی ڈرائیو کرنی آتی ہے۔ اس نے جیسے خود کا ہی مذاق اڑایا۔ وہ تینوں اس وقت ان کے اس مشترکہ کمرے میں موجود تھوڑی سی جگہ میں رکھی پلاسٹک کی میز کے گرد رکھی چھوٹی پلاسٹک کی کرسیوں پہ بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے زالے؟ جیسے پہلے ڈرائیور کے ساتھ آتی جاتی ہو ویسے ہی اسی کے ساتھ واپسی ہوئی تھی تمہاری، اور ہمیشہ کی طرح آتے ہی تم فوراً ڈھیر ہو گئی۔ منتشا آپ کے لہجے میں بیزاری اور جھنجھلاہٹ یہ بولی تو وہ اس کے الفاظ پہ چونکی۔ لیکن میں کہ اس کا دماغ جیسے معاف سا ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاسٹل میں اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور وہ ہوش کھو بیٹھی تھی، لیکن اس کے بعد وہ ہوش میں کب آئی اور ڈرائیور کے ساتھ ہاسٹل کیسے پہنچ سکتی ہے وہ، جبکہ وہ ہاسپٹل بنا ڈرائیور کے شرابگن کی میت میں گئی تھی۔ یہ ساری باتیں سوچتی وہ کیلنڈر پہ بدلتی تاریخوں کو فراموش کر گئی تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ وہ ہاسپٹل سے ہاسٹل 3 راتوں کے بعد پہنچی تھی۔ پرتعیش لاؤنج میں رکھے براؤن رنگ کے بیش قیمت صوفے پر بیٹھی وہ اس وقت اپنی دھڑکنیں شمار کرتی اپنے اندر کے خوف پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم نے کوشش پوری کی ہے لیکن ہم چاہ کے بھی زرلال عالم کے بارے میں کچھ بھی ایسا نہیں جان سکیں جو آپ لوگ استعمال کر سکیں، ان میں سے ایک مدھم لہجے میں بولی تو مقابل کے چہرے پر کرختگی چھا گئی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے تم دونوں پہ پیسہ اس لیے نہیں بھایا کہ ایک دن تم لوگ یہ منحوس شکلیں لے کے میرے سامنے آؤ اور کہو کہ تم زرلال عالم کو ٹریپ نہیں کر سکیں۔ اس کی کرخت آواز پورے لاؤنج میں گونجتی عجب ہیبت زدہ سا تاثر دے رہی تھی۔ ہم اسے ٹریپ کر چکی ہیں، وہ ہم پہ اعتماد کرتی ہے، لیکن ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکیں جس سے وہ ڈگمگا جائے، اور ایسا شاید اس شخص کی وجہ سے ہو رہا ہے جو نہ جانے کیوں ہر دفعہ اس سے آ ٹکراتا ہے۔ اب کے بعد دوسری لڑکی نے زہر خند لہجے میں کہا تو مقابل بہت برے انداز میں چونکا، جبکہ ایک سرد سی لہر پورے وجود میں دوڑ سی گئی۔ شیر عالم؟ اس کے لہجے میں نامحسوس سا خوف چھلکا۔ نہیں، شیر عالم تو یونی صرف ایک دفعہ آیا تھا جب ہم نے اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ انسان ہمارے خیال میں زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ مصروف انسان ہے، اس کے لیے ہر وقت اپنی بہن کی نگرانی کرنا آسان کام نہیں ہے اور نہ ہی یہ کام اس کا گارڈ فرہاد کر سکتا ہے، لیکن زرلال عالم تک پہنچنے کے لیے مختص کیے گئے راستے میں بالاج مصطفیٰ نام کا بیریئر آتا ہے۔ وہ تفصیلاً گویا ہوئی تو اس کو جیسے کرنٹ لگا۔ بالاج مصطفیٰ کون ہے؟
وہ الجھا کہ ان کے اطلاعات کے مطابق زرشال عالم کو صرف فرحاد ہی اپروچ کر رہا تھا یونی میں، تو یہ دوسرا کون نکل آیا؟ شاید اس کا عاشق۔ وہ عامیانہ لہجے میں گویا ہوئی تو مقابل کے چہرے پر شیطانی سے مسکان بکھر گئی، جیسے اسے کچھ سوچ کے بہت مزہ آنے لگا ہو۔ تو ایسے عاشق کا نام تو تاریخ میں رقم ہونا چاہیے نا، جو محبوبہ کے لیے جان گنوا بیٹھے ہوں۔ اس نے گویا نپے تلے انداز میں انہیں بالاد مصطفیٰ کی جانب سے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا کہ اسے وہ خود سنبھال لے گا۔ انہیں بس زرشال عالم کو شیر عالم کی کنگڈم سے دور لے کے جانا تھا۔ اس کی ہدایت کو بغور سنتے ہوئے وہ کچھ دیر جانے کے لیے کھڑی ہوئیں تو لاؤن سے نکلتے ہی سورج کی کرنوں نے ان کے چہرے واضح کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سیرج اور حائقہ تھیں، زرشال عالم کی بہترین دوستیں۔ ہاسٹل کی وہ صبح جب زاری میر کی آنکھ کھلی، اسے 3 رات قبل جب وہ ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پہ بھربھری ریت کی مانند بکھر گئی، وہ لمحہ وہاں موجود تینوں نفوس پہ بھاری پڑا تھا۔ لالا، بھابھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ فرش پہ گرتا دیکھ کے زرشے ایک دفعہ پھر سے چلائی تو رومال چہرے پہ باندھے بلیک ایگل بھی بے ساختہ ان کے نزدیک پہنچا۔ پارٹنر؟ اس نے افغان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونکا، لیکن زارے کا چہرہ تھپتھپاتی زرشے اس لمحے کو محسوس نہ کر سکی۔ ڈاکٹر، ہوش کریں، آپ مسز افغان کی کنڈیشن کو سمجھیں اور انہیں جلدی سے ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جائیں۔ جب افغان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی نگاہوں کے خالی پن نے بلیک ایگل کو ہلا کے رکھ دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس لمحے گویا سب کچھ ہار بیٹھا ہو۔ تبھی وہ فوراً خود کو سنبھالتا اپنے خول میں آتا زرشے سے مخاطب ہوا، جو اس لمحے اپنے آواز منتشر کر بیٹھی تھی، لیکن اس کی پاٹدار آواز سے وہ بری طرح سے چونکتی گویا کسی گہرے خواب سے جاگی تھی، اور حقیقت کا تدارک ہوتے ہی وہ اپنے اعصاب پہ قابو پاتی اٹھی اور سسٹرز کو آواز دیتی اب زالے کو اسٹریچر پہ لٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے چند ہی لمحوں میں وہاں کھلبلی سی مچ گئی۔ ایسے میں جب زالے کو اسٹریچر پہ لٹانے کے لیے وارڈ بوائے آگے بڑھا تو بلیک ایگل کا دل چاہا وہ اپنا ماتھا پیٹ لے، یہ اپنے سامنے کھڑی اس ڈاکٹر کا جو ابھی تک اپنے بھائی کے وحشی پن سے واقف نہ ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ اپنے حدود میں رکھو۔ جیسے ہی وارڈ بوائے نے بازو آگے کرتے ہوئے اسے تھامنا چاہا تو کب سے زالے کو اپنے حصار میں لے کے بیٹھے شرابگن کی سرد آواز گونجی تو سارے اپنی جگہ پہ تھم سے گئے، مگر شرابگن کے اسے اسٹریچر پہ لٹانے کے بعد جیسے ہی زرشے اسے لیا ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی تو دروازے کے پار کھڑے افغان کو ایک دفعہ پھر سے سینے میں گھٹن سی محسوس ہوئی۔ اسے اس لمحے محسوس ہوا کہ سانس لیتے ہوئے بھی سانس نہ لے سکنے کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ اپنے سامنے رکھی رپورٹ کو ششدر نگاہوں سے دیکھتی زرشے کی آنکھوں میں زالے کا خوبصورت چہرہ لہرایا تو اس کے دل کو جیسے دھکا سا لگا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس بارے میں لالا؟ کافی دیر کے بعد جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو افغان کے تاثرات دیکھ کے سب سے پہلے اس کی زبان پہ یہی الفاظ آئے، جبکہ اس کا سوال سن کے وہ چونکا لیکن بنا کچھ ظاہر کے سکون سے بولا، نہیں، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اس کے جواب پہ جانے کیوں زرشے کو لگا کہ وہ اس سے سچائی چھپا رہا تھا، لیکن وہ چونکہ بتا نہیں رہا تھا تو مطلب کہ وہ کبھی بتائے گا بھی، اس لیے اس نے مزید اصرار نہیں کیا۔ کیا اس سے پہلے بھی ایسا کچھ ہوا ان کے ساتھ؟ اس نے اپنے سوال کا جواب کسی اور طریقے سے اگلوانے کی کوشش کی۔ زرشے، مجھے کام کی بات بتائیں کہ اسے ہوش کب تک آ جائے گا؟ اس کا سوال سرے سے نظر انداز کر کے وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے گہری سانس بھر کے اسے دیکھا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ابھی ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں۔ اس نے بھی ٹیسٹ کی تفصیل بتانے کے بجائے نپی تلی بات کی تو وہ سر اس بات میں ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن اس کے مڑنے سے قبل اس کے چہرے پہ دکھائی دیتے تاثر نے اسے دیکھتی زرشے کو ساکت کر دیا۔ وہ جو زمانے بھر میں بے حس اور سنگدل مانسٹر کے نام سے مشہور تھا، اس لمحے اس اسٹون مین کے چہرے پہ زالے میر کے لیے چھائی پریشانی نے اس کے پتھریلے تاثرات میں درار ڈال دی تھی۔ یونیورسٹی کے خوبصورت لان میں اس وقت بے شمار اسٹوڈنٹس مکھیوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ انہیں بے شمار اسٹوڈنٹس میں وہ تینوں بھی شامل تھیں جو گھاس پہ اپنی فائلز رکھے ان پر سر جھکائے ہوئے تھیں۔ یار یہ سر نے اتنا اچانک اسائنمنٹ کیوں دیا ہے ہمیں؟ حائقہ بیزاری سے گردن دائیں بائیں گھماتی ہوئی بولی تو اپنے نوٹس بناتی زرشالے نے نرم مسکان ہونٹوں پہ سجائی اسے دیکھا، کیونکہ سر ہم پہ چھائی اس سستی کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ شگفتگی سے کہتی واپس اپنے کام کے سب متوجہ ہوئی جب اسے کانوں میں حائقہ کی پرجوش آواز گونجی، زرش، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ اسائنمنٹ کسی اور سے بنوا لیں؟ اس کے بعد پھر اس نے چونک کے اسے دیکھا، اور ایسا نردن کون ہے جو یہ عظیم کام کرے گا؟
اس نے ارد گرد چلتے پھرتے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے کہا، بالاج مصطفیٰ۔ سہرش کے جواب پہ اس کے ہاتھوں میں پکڑا پین لرز سا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالتی سنجیدگی سے بولی، وہ کہاں سے نرم دل ہو گیا؟ تم لوگ یہ فلاپ آئیڈیاز بنانے کے بجائے جلدی جلدی اپنا کام مکمل کرو۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی تو ان کے ہونٹوں پہ مسکان مچل گئی۔ یار زرشالے پلیز ہماری بات مان جاؤ، تم اگر اسے کہو گی تو وہ ضرور مدد کرے گا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، اور پھر ان دونوں کے بے حد اسرار پہ اس نے ہلکا سا مثبت اشارہ دیا تو ان دونوں کے ہونٹوں پہ مچلتی مسکان میں چھپی شیطانیت سے غافل وہ کچھ فاصلے پہ کھڑے فرحات کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ آفس کے پرسکون ماحول میں اس وقت چھائی خاموشی اور کی بورڈز کی کھٹ کھپٹ یہ واضح کر رہی تھی کہ اس وقت سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، بس سوائے ایک نفس کے جو وہاں شرابگن عالم کی غیر موجودگی کا کھل کے فائدہ اٹھاتی اس وقت اپنے موبائل پہ اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھی۔ زالے کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی کو ورکر سعدیہ نے اسے یوں ہی موبائل کے ساتھ مصروف دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ میں آج اپنے کھڑوس اور رڈ باس کی غیر موجودگی پہ شکرانے کے نوافل پڑھ رہی ہوں، وہ شگفتگی سے کھلکھلاتی ہوئی بولی تو سعدیہ جذبسی ہو گئی۔ تم سر کے متعلق اس نے منمناتے انداز میں کچھ کہنا چاہا جب اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولی، ارے چھوڑو بھی اپنے سر کی شان میں قصیدے پڑھنا، آج تمہیں ایک ٹپ دیتی ہوں، اس پہ ہمیشہ عمل کرنا۔ وہ بات کرتے کرتے رکی تو سعدیہ کا دل چاہا وہ اس پل ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند کر دے، کیونکہ وہ کیبنز کے باہر جہاں کھڑی تھیں وہاں زالی کے پشت پہ کھڑے شرابگن کو دیکھ کے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ باس کی تعریف کرنی ہو تو اس کی موجودگی میں کرو تاکہ وہ کھڑوس خوش ہو، اس کی غیر موجودگی میں کبھی بھی تعریف نہ کرنا، کیویں فرشتے برا مان جاتے ہیں۔ اس نے اپنے نادر قول سے اسے نوازا تو سعدیہ کو لگا کہ آج ان دونوں کا آخری دن ہے، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ اس نیوز بلیٹن کی آواز بند نہیں ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ، کتنے ظالم لوگ ہیں جو بیچ راستے میں دھڑلے سے لوگوں کو قتل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ وہ موبائل کو دیکھتی پرتعصب لہجے میں گویا ہوئی تو سعدیہ نے بھی تجسس سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے فوراً استفسار کیا۔ یار یہ دیکھو، نواز عالم پہ کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اتنی زبردست پرسنالٹی اور ایسی شاندار شخصیت والے بندے پہ ایسا حملہ کرنے والے کو بیچ چوک میں 10,000 درے لگانے چاہیے۔ وہ وفور جذبات سے بول رہی تھی جب وہ ضبط کھوتا اس کی کوہنی دبوچتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کرتا ہوا دھاڑا، کیسے جانتی ہو تم نواز عالم کو؟ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔